اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے، کچھ روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک ساری رات عبادت کا معمول رہا، پھر عمرے کے لیے گئے اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، الہی ما عبدناک حق عبادتک، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ اگر ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم حق ادا نہ کر سکے تو بھائی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمیں تو فکر مند اور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مہربانی فرما دیجئے۔ تو نیک اعمال رد ہونے کا غم، قرآن پاک کی 2 آیات ہیں، اگر انسان ذرا سمجھ کے پڑھ لینا، کوئی بندہ اپنے علم اور عمل پہ ناز کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان اولیاء میں سے کتنا بڑی ولی کیوں نہ ہو، کتنے درجے پہ کیوں نہ پہنچ چکا ہو، اپنے علم اور عمل پہ کوئی ناز کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ناز کی جڑ کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لئن شئنا، ذرا شاہانہ کلام دیکھیے، کیا جاہ و جلال ہے اس کلام میں۔ لئن شئنا، اگر ہم چاہیں، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ثقیلہ کا صیغہ استعمال کیا، تاکید کا آخری درجہ، اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو علم آپ کو عطا کیا ہم سب آپ سے واپس لے لیں۔ یہ خطاب سید المرسلین سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی عظمت پہ ذرا غور کیجئے، لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک۔ اور دوسری جگہ ایک آیت میں عمل پہ ناز کی جڑ کاٹتی، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے، استقامت نہ دیتے، دین پہ جمائے نہ رکھتے، عمل پہ کھڑا نہ رکھتے، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ ان مشرکین کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ اب ان الفاظ کا ترجمہ نہیں میں کر سکتا، ہمت نہیں ہے ترجمہ۔ عجیب ہے یہ آیت، ہے کوئی ماں نے بیٹا جنا جو اپنے علم اور عمل پہ ناز کرے، جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب فرما رہے ہیں؟ تو اس لیے جو نیکی کر رہے ہیں اس کا بھی غم کہ اب اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، کوالٹی تو اس کی ایسی نہیں ہے، بس آپ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ ایک چوتھا غم ہے، اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ کا غم، وہ بھی ہر مومن کو لگا ہوا ہے۔ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ آخری وقت میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا اپنے انجام کے بارے میں، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ وہ غم تھا جو ہمارے اکابر کو تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رو رہے ہیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے سفیان کیا ہوا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ تو ایک گندم کا دانہ پڑا تھا، انہوں نے اٹھا کے دکھایا، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس گندم کے دانے کے بقدر بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ قسم اٹھا کر ایسی بات کہہ دی کہ میں نے اس گندم کے دانے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے رو اس پہ رہا ہوں کہ جو ایمان کی دولت اللہ نے اب عطا کی ہے پتہ نہیں موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی۔
کون جانتا ہے اپنے انجام کے بارے میں؟ کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور دعا مانگنے لگے، کانپ رہے تھے، الہی لا تبدل اسمی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے اللہ میرے نام کو نہ بدل دینا اور میرے جسم کو کسی اور کام پہ نہ لگا دینا۔ تو نبی صاحب نے پوچھا جبرائیل کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شیطان مردود ہونے کا منظر آنکھوں سے دیکھا، ہزاروں سال اس نے سجدے کیے تھے، مگر آخر پہ اللہ نے فرما دیا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ منظر نہیں بھولا، مجھے آج وہ منظر یاد آ رہا ہے، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ نہ میرا نام بدل دینا، نہ میرے جسم کو اطاعت سے نکال کر نافرمانی پہ لگا دے۔ اگر فرشتے خوف کھاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا کتنا خوف ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو آخری وقت میں جا کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، ان کی نحوست، ان کا وبال، ان کی ظلمت آخری وقت میں ظاہر ہوتی ہے، اور انسان اس کی وجہ سے کئی مرتبہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس عاجز نے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں ذرا تھوڑی عقل کا لڑکا ہوں، علم بھی نہیں، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں۔ تو فرمانے لگے ہاں پوچھو۔ تو سوال یہ پوچھا میں نے کہ حضرت تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ پڑھا ہے ایک حافظ قرآن کا کہ اس نے ایک مرتبہ شہوت کی نظر کسی غیر پر ڈالی، نتیجہ یہ نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن پاک اس کے سینے سے نکال لیا گیا، وہ محروم ہو گیا قرآن پاک سے، بھول گیا۔ حضرت یہ ایک مرتبہ بد نظری گناہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، اور اتنی بڑی سزا کہ قرآن سے محروم ہو گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے دل دیا ہے اپنی محبت کے لیے، جب انسان اس دل میں جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا غیر کی محبت کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں لائیں نا کسی اور عورت کو تو دیکھیں بیوی کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اسی طرح یہ دل اللہ کا گھر ہے، ہم اگر غیر محرم کی محبت کو اس میں لائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کو بھی غیرت آتی ہے۔ تبھی تو فرمایا میرے بندے جو گناہ کر کے آؤ گے معاف کر دوں گا، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرو گے نا، میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کو سمجھنا ہونا تو یوں سمجھیں کہ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی یہ کہے میں آپ ہی کی ہوں۔ خاوند کیا چاہتا ہے کہ بیوی یہ کہے میں آپ ہی کی ہوں، اور اگر بیوی یہ کہہ دے میں آپ کی بھی ہوں تو یہ برداشت ہوتا ہے؟ کوئی خاوند ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا، کہے گا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح خاوند اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ بیوی کہے آپ کی بھی ہوں، اللہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ بندہ کہے اللہ میں آپ کا بھی ہوں۔ اللہ کہتے نہیں نہیں، یہ کہو آپ ہی کا ہوں۔ سب محبتیں چھوڑ دی میں نے، ایک آپ کی محبت کو دل میں بسا لیا میں نے۔ اس لیے یہ جو غیر محرم کو دیکھنا یا اس سے رابطے بڑھانا، میسیجز کرنا، فون کرنا، یہ سب مبادیات زنا ہیں، اور اس کا اثر پھر موت کے وقت آتا ہے۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں نا، کہتا تھا آئی لو یو آئی مس یو،
چلو ٹھیک ہے، جس سے محبت کرتے تھے اسی کے ساتھ ملا کے جہنم بھیجیں گے تجھے. المرء مع من احب. اللہ اپنی محبت سے محروم کر دیتے ہیں. یہ الفاظ کہتے ہوئے آئی لو یو ذرا غور کیا کریں. اگر یہ لفظ غیر محرم کو کہہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو اس لفظ کے کہنے پر اللہ کہہ دے ٹھیک ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہیں اپنی محبت کی لذت سے محروم کر رہا ہوں، پھر کیا بنے گا؟ تو اس لیے موت کے وقت کبھی کبھی یہ گناہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور انسان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہوں گے کہ ساری عمر ان کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے، آخری وقت میں ان کا نام فہرست سے نکال دیا جاتا ہے. اور قرب قیامت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. ایمان کیسے خالی ہوتا ہے؟ ایسے ہی تو ہوگا. تو سوء خاتمہ کا غم یہ بھی ہر وقت لگا ہوا ہے. اور ایک پانچواں غم ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے پیشی کا غم. یہ اس سے بھی بڑا غم ہے. سلف صالحین کی زندگیوں کو ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ کتنا ڈرتے تھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے. سیدنا صدیق اکبر جو فرمایا کرتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، اے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا. وہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. عمر لانو ایک مرتبہ فرمانے لگے اے کاش میں کوئی مینڈا ہوتا اور میرے گھر مہمان آتے اور گھر والے مجھے ذبح کر کے پکا کے مہمانوں کو کھلا دیتے اور وہ مہمان اس کا پخانہ بنا کے نکال دیتے. یہ بہتر تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. اور عمر لانو کتنا ڈرتے تھے آخرت میں معاملے میں، حیرت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حذیفہ لانو کو بلایا، فرمان لگے حذیفہ مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو منافقین کے نام بتلائے، صاحب سر ہیں آپ، راز جانتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگے بتانے سے منع فرمایا کہ یہ نام کسی کو نہ بتانا. حذیفہ میں نام نہیں پوچھتا کسی کا کہ کون کون منافق ہے، اس لیے بلایا ہے صرف اتنا بتا دے کہ کہیں عمر اس میں شامل تو نہیں ہے، کہیں عمر تو اس میں شامل نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جب عمر لانو کا آخری وقت تھا، عبداللہ ابن عمر لانو اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے جب میری روح نکل جائے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا، جلدی دفنا دینا. ابا جان ہم جلدی کریں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بلایا، بیٹا کفن دفن میں جلدی کرنا. پھر تیسری مرتبہ جب بلایا نا تو اس وقت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے 2 دفعہ پہلے فرما چکے ہیں ہم جلدی کریں گے، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ عجیب جواب دیا عمر لانو نے. فرمایا بیٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں جلدی کرنا کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا. عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. کون جانتا ہے ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ آخر آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا ایک وقت میں، پھر زمین پہ اتر آئے. ایک وقت میں عزازیل زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے تھے، مگر پھر اللہ کے دربار سے اس کو دھتکار دیا گیا. ایک وقت تھا نا کہ جب بلم باعور نے کئی 100 سال عبادت کی تھی، اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے اس کو کتا کہہ دیا نا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. سینکڑوں سال سجدے کیے تھے نا آخر اس نے، اور انجام کیا ہوا؟ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے.
کتا کہہ دیا، یا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی اس وقت کی کیفیت کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، ایک ڈر رہے گا دل میں کہ معلوم نہیں آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیشی ہو تو پھر اس وقت کیا بنے گا۔ چنانچہ ہمارے اکابر ساری رات کروٹیں بدلتے تھے۔ شداد بن اوس انصاری کے بارے میں آتا ہے، کروٹیں بدلتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو جانتا ہے جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی۔ تو فرمایا کہ جس شخص کو یہ 5 غم لگے ہوئے ہیں، 5 فکریں لگی ہوئی ہیں، وہ دین پہ لگا ہوا ہے۔ پوچھنے والے نے کیا پوچھا تھا کہ حضرت بتائیے دین پہ لگا ہوا کون ہے؟ تو نے فرمایا تھا جس کو لگی ہوئی ہے۔ بھئی لگی ہوئی، یہ 5 فکریں جس کو لگی ہوئی ہو نا وہ لگے۔ اب اس نے اگلی بات پوچھ لی کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کو لگی ہوئی ہے وہ لگا ہوا ہے، تو لگی ہوئی کس کو ہے؟ تو فرمایا کہ جو آگے لگا رہا ہے اس کو لگی ہوئی ہے۔ جس کے دل میں غم ہوتا ہے وہ پھر جہاں بیٹھے گا وہی باتیں کرے گا، وہ دین پہ دوسروں کو لگائے گا۔ یہی ہوتا ہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ ایک ہی بات ہوتی ہے اللہ والوں کی، جہاں جاتے ہیں آخرت کی تیاری، اللہ کی محبت، دنیا سے انسان نظر ہٹائے آخرت پہ جمائے، یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوسروں کو لگا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر جیسے اپنی ذمہ داری ہے، اپنے اہل خانہ کی اور عزیز و اقارب کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب ہم اپنی بیوی کو، بچوں کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا کو بھی ڈرائیے۔ تو بھئی ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان کی دعوت کی اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا۔ حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ راعی ہے، چرواہا ہے، اور چرواہے سے جیسے بکریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ہر بندے سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ خاوند سے بیوی اور بچوں کے بارے میں دونوں کا سوال ہوگا، اور بیوی سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو دین پہ لائے یا نہیں، نیکی سکھائی یا نہیں۔ تو اپنا غم الگ تھا، یہ اور غم بھی ہمارے سر پہ ہے۔ اور پھر جو دین کا کام کرنے والے ہوں ان کے سر پہ تو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے، رویا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ انبیاء کو فرماتا ہے، فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان انبیاء سے بھی پوچھیں گے آپ نے دعوت دینے کا حق ادا کیا یا نہیں، اور ان لوگوں سے پوچھیں گے تم نے دعوت کو قبول کرنے کا حق ادا کیا یا نہیں، دونوں سے پوچھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دین کا کام کرنے والے اور زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں۔